السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع سنت وضو ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ہے۔ ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ بغیر وضو کے ہماری نماز نہیں ہوتی، تو وضو ہمیں اچھی طرح کرنا چاہیے۔ وضو میں کوتاہی نہ کریں، کیونکہ ذرا سی بھی کوتاہی کرنے والے سن لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح وضو کرنے والوں کے لیے کیا خوب فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، حدیث نمبر 136۔ اس میں فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے پہلے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد فرمایا کہ قیامت کے روز میری امت کے لوگ سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والی کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی اچھی طرح وضو کرے۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اچھی طرح وضو کرنے کی ترغیب کی ہے۔ اب میں آپ کو وضو کا سنت طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح الاسناد احادیثوں کی روشنی میں بتاؤں گا۔ تو احادیث میں ہمیں 7 پوائنٹس ملتے ہیں۔ بخاری کی حدیث نمبر 140، 157، 158 اور 159 میں۔ تو نمبر 1 سٹیپ ہے دونوں ہاتھ کلاہیوں تک دھونا۔ نمبر 2 سٹیپ ہے کلی کرنا۔ نمبر 3 سٹیپ ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 4 سٹیپ ہے اپنا چہرہ دھونا۔ نمبر 5 سٹیپ ہے دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھونا۔ نمبر 6 سٹیپ ہے سر کا مسح کرنا۔ نمبر 7 پہ ہے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا۔ تو اب ہمیں وضو کرنا کس طرح سے، تو دیکھیں ہمیں سب سے پہلے ہاتھ دھونے۔ تو ہاتھ دھونے کو ہم اس وجہ سے ترجیح دیتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے، جب وضو کے لیے وضو کے برتن میں ہاتھ ڈالے تو پہلے اپنے ہاتھ دھو لے، کیونکہ تمہیں علم نہیں کہ سوتے وقت تمہارا ہاتھ کہاں رہا تھا۔ تو اس وجہ سے ہمیں ہاتھ جو ہے دھو لینے چاہیے۔ ویسے بھی اگر ہم نہ بھی سوئیں تو ہم دن بھر میں کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کرتے ہیں جس سے ہمارے ہاتھ آلودہ ہو جاتے ہیں، تو ہم ہاتھ دھو لیں۔ یہ سنت وضو میں بھی آتا ہے اور اس کے علاوہ اس سے ہمارے ہاتھ بھی صاف ہو جائیں گے۔ تو دوسرا سٹیپ ہے کلی کرنا۔ تو ہمیں کلی کس طرح کرنی ہے، تو اس دور میں تو لوٹے ہوا کرتے تھے یا تونبے ہوا کرتے تھے، لیکن یہ تھوڑا جدید دور ہے تو اس دور میں نل ہوتے ہیں، ٹیپس ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں لیفٹ ہینڈ ٹیپ پہ رکھنا ہے اور رائٹ ہینڈ سے جو ہے ہمیں اپنا یہ چلو بھرنا ہے۔ تو ہم نے ایسے ٹیپ اوپن کیا، پانی آیا، ہم نے ٹیپ واپس بند کر دیا، نل کو واپس بند کر دیا۔ ہمیں کلی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی کرتے تھے، جو کلی کا پانی بچتا تھا وہ ناک میں چڑھایا کرتے تھے۔ تو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں اور الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے کلی بھی الگ کر لی اور ناک میں پانی بھی الگ ڈال لیا، کوئی حرج نہیں ہے، دونوں عمل درست ہیں، ثابت ہیں، صحیح ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں دوبارہ اپنا ٹیپ اوپن کرنا ہے، پھر چلو میں پانی لینا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ تو ناک میں پانی ڈالنے کے لیے ہم سیدھے ہاتھ کا ہی استعمال کریں گے، لیکن جب ہم ناک صاف کریں گے، ناک کو جھاڑیں گے، تو اس کے لیے ہمیں اپنا لیفٹ ہینڈ یوز کرنا ہے۔ کلیئر؟ اس کے بعد ہمارا اسٹیپ نمبر 4 آتا ہے چہرہ دھونا۔ تو ہمیں چہرہ دھونا ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور کلیئر کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعضاء 1 مرتبہ بھی دھوئے ہیں، 2 مرتبہ بھی دھوئے ہیں اور 3 مرتبہ بھی دھوئے ہیں۔ تو یہ تینوں عمل ثابت ہیں، درست ہیں، صحیح ہیں، اگر ہم کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگلے سٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ پھر ہمارا اگلا سٹیپ ہوتا ہے دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھونے۔ تو اس کا بھی کچھ اسی طرح سے ہمیں جو ہے وہ ٹیپ اوپن کرنا ہے،
اور اپنے چلو میں پانی لینا ہے، نل کا کھول کر چلو میں پانی لینا ہے اور اس طرح سے بہا کر ہاتھ سے ملنا ہے۔ یہ نل کا بار بار کھولنا بند کرنا میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ پانی کا اسراف بھی بہت سخت گناہ ہے۔ اگر آپ دریا کنارے بھی وضو کر رہے ہیں تو آپ سے اس کے پانی کا بھی حساب ہوگا۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ پانی کا اسراف کم سے کم ہو، کیونکہ پانی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اس طرح سے ضیاع کرنا غلط بات ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سب سے پہلے ہمیں چلو میں پانی لینا ہے، ایک دفعہ دھونا چاہیں، ایک دفعہ، دو دفعہ دھونا چاہیں، دو دفعہ، تین دفعہ دھونا چاہیں، تین دفعہ، تینوں طریقے ثابت ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہمیں اسی طرح پھر لیفٹ ہینڈ کی باری آئے گی، اس میں ہمیں اپنے رائٹ ہینڈ سے نل کا کھولنا ہے، ٹیپ اوپن کرنا ہے، پانی بھرنا ہے اور اس طرح ہاتھ پہ بہا کر اس کو اس طرح سے مل لینا ہے، 3 دفعہ، 2 دفعہ، 1 دفعہ، ایک یہی عمل ہے، تینوں عمل ثابت ہے۔ میں بار بار آپ کو کلیئر کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعضاء 1 دفعہ بھی دھوئے ہیں، 2 دفعہ بھی دھوئے ہیں اور 3 دفعہ بھی دھوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم بڑھتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف۔ تو سٹیپ نمبر 6 ہے سر کا مسح کرنا۔ تو ایک بات آپ جان لیجئے، سر کا مسح کرنا ہے، گردن کا مسح نہیں کرنا ہے، کیونکہ گردن کا مسح کرنے کی کوئی مضبوط دلیل یا مضبوط حدیث نہیں ملتی، تو ہم گردن کا مسح نہیں کریں گے۔ کان کا مسح ہم اس لیے کریں گے کیونکہ کان جو ہے ہمارے سر کے حصے میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم بڑھتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف۔ تو سٹیپ نمبر 6 ہے سر کا مسح کرنا۔ تو ایک بات آپ جان لیجئے، سر کا مسح کرنا ہے، گردن کا مسح نہیں کرنا، کیونکہ گردن کا مسح کرنے کی کوئی مضبوط دلیل یا مضبوط حدیث نہیں ملتی، تو ہم گردن کا مسح نہیں کریں گے۔ کان کا مسح ہم اس لیے کریں گے کیونکہ کان جو ہے ہمارے سر کے حصے میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اس طرح کرنا ہے کہ ہمارے ہاتھ تر ہوں گے، ہمیں سر پہ ہاتھ ایسے یوں پیچھے لے کے جانا ہے اور واپس لے کے آنا ہے۔ واپس لانا چاہیں تو لیں، نہیں لاتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیچھے لے جا کے آپ ایسے روک بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں اپنے کانوں کا مسح کرنا ہے۔ کان کا مسح کرنے کے بعد ہمیں پھر سے ٹیپ اوپن کرنا ہے، نل کا کھولنا ہے اور اپنے پیر پر پانی بہا کر الٹے ہاتھ سے ہم اس کو ملیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا کہ انگلیوں کے بیچ میں ہاتھ ضرور، یعنی خلال لازمی کر لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا پراپر صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں وضو کا سنت طریقہ تھا۔